ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ پڑھیں تو صحیح نہ، دیکھیں تو صحیح نا، ہر آدمی کے پاس موبائل موجود ہے اور ہر اس ٹچ موبائل میں ہر مواد موجود ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہے، سمجھنا چاہے تو کچھ مشکل نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ یورپ کے لوگ، عیسائی اور یہودی اور یہ ان کے بڑے بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر کس طرح کے کام ہو رہے ہیں، ہمارے باقاعدہ اس پر رپورٹیں آ رہی ہیں۔ کئی ہماری حکومت کے لوگوں نے، انٹیلیجنس تنظیموں نے بہت ساری ان کے آلات پکڑے ہیں یہاں سے۔ ابھی پچھلے دنوں کی خبر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس کی جاسوسی کے لیے آلات لگائے گئے اور پکڑے گئے ہیں۔ اس قدر کھلی چھٹی ہے جن لوگوں کو، آخر کیا مجبوری ہے ان کی؟ بس ایک ہی مجبوری ہے۔ پچھلے دنوں دیکھا نا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جہاز سے نکال دینے کا حکم دے دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دی کہ قیامت نہ قائم ہوگی جب تک اس ملک کے اندر دوبارہ شرک نہیں شروع ہو جائے گا۔ اور آپ سنتے نہیں کہ متحدہ عرب امارات میں مندر بنائے گئے، خود پاکستان میں مندر بنائے جا رہے ہیں، خود پاکستان کے اندر اربوں روپے لگا کے گردوارے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ بت خانے ہیں یہ، بت خانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرایا تھا، صحابہ کرام کو باقاعدہ بھیجا ان بت خانوں کو گرانے کے لیے، لیکن ہمارے حکمران ہمارے سرکاری خزانے سے پیسہ خرچ کر کے ان کو بنا رہے ہیں، اور نہ صرف بنا رہے ہیں بلکہ یہ بے وقوف قوم باقاعدہ اس کے لیے جلوس نکال رہی کہ بننے چاہیے۔ ظلم کی انتہا۔ اور عجیب و غریب تماشا یہ ہے کہ پچھلے دنوں، تو زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، ابھی میرا خیال 6 مہینے گزرے ہیں، کہ ہندو کو آدمی، ہندو ممبر ہے قومی اسمبلی، وہ بل پیش کر رہا ہے شراب کے حرام کرنے کا، کہ اس پر پابندی لگا دی جائے، اسلام آباد کے ہوٹلوں میں شراب بند کرو، اس کی درآمد بند کرو۔ بل پاس ہوا، پیش کیا ہے کہ مسلمانوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اکثریت مسلمانوں کی ہے نا اسمبلی کے اندر، تو مسلمانوں کے ممبران نے یہ بھی نہیں کہ فلاں پارٹی فلاں، سب نے مل کر، یہ سب کے سب ملحدین کا گروہ ہے، مل کر اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں۔ تو فرمایا یہ گیا کہ وہ اس زمانے میں یہ کرتے تھے کہ وہ اپنا لٹریچر ترجمہ کر کے مسلمانوں میں پھیلاتے تھے، انہیں کے اندر تشکیک پیدا کرنے کے لیے، ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نیٹ پر دیکھو کہ ذات حق تعالیٰ کے بارے میں کس طرح کے نماز آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، اور گروہ بندی کس طرح ہو رہی ہے، کس طرح آپس میں فرقے لڑ رہے ہیں۔ نیٹ پر دیکھو یہ چیزیں، کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کس طرح بزرگان دین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں یہ لوگ۔ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب دیکھی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا اہل الکتاب، ان کی تصدیق مت کرو، ان کے پروگراموں کی، ان کے تحریک کی تصدیق نہ کرو، ولا تکذبوہم، اور ان کی تکذیب بھی نہ کرو، کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات، قرآن اور انجیل کے اندر بہت ساری اچھی اچھی باتیں بھی ہیں، اچھی باتوں کو ہم تکذیب نہ کر بیٹھیں، اور یوں کہہ دیا کرو جب اس طرح کی چیزیں دیکھو، وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم، تم یہ کہہ دو کہ ہم اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تم یہ عقیدہ رکھو۔ یعنی معیار جو ہے وہ اپنی کتاب قرآن مجید کو رکھو، جو چیز قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے وہ قابل رد ہے، جو قرآن کے مطابق ہے اس کو قبول کرو۔ معیار بتا دیا،
کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ. یقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم. ہم اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کو مانتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں. یعنی اپنے ایمان کے زور پر، اپنے ایمان کی پختگی پر قائم رہ کر ان چیزوں کا، اس پروپیگنڈے کا رد کرو. اس طرح یہ بھی فرمایا تعارف کرواتے ہوئے، یہ بھی تمہیں بھول نہ رہے کہ یہ کون لوگ ہیں. قرآن پڑھ کے دیکھو، اگر کوئی شخص قلم اور کاپی لے کے بیٹھے اور قرآن کا مطالعہ شروع کرے اور قرآن مجید میں سے جہاں جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اہل کتاب کا ذکر ہے، یہودیوں کا یا عیسائیوں کا ذکر ہے، وہاں سے نوٹس لینے شروع کرے، پھر اسے پتہ چلے گا، پوری کتاب بنے گی ان کے تعارف کی، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کرتے رہے ہیں، اور ان کی ایک لمبی تاریخ ہے. پہلی بات یہ بتائی کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں. اللہ کا فرمانا کیا ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں یہ بات فرمائی. 42 میں فرمایا وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بڑے انعامات کیے، انہیں تمہیں بڑی فضیلت دی، تم اپنے عہد کو پورا کرو، اور جو رسول میں نے بھیجا ہے وہ چیز دے کے جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہا ہے، لیکن تم حق کو باطل کا لباس پہنا کے پیش نہ کرو. حق کو باطل کا لباس پہنا کے باطل پیش کرتے ہو حق کے نام پر. یہ پہلا ان کا کام ہے کہ وہ دنیا کو یہ باور کرائیں کہ یہ حق ہے، حالانکہ وہ باطل ہوتا ہے. اس پر باطل کا ملمہ باطل کے اندر چھپا کے حق کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. آج پوری دنیا میں یہودی مظلوم بنا پھرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں چند لاکھ ہماری آبادی ہے اور ہمیں جینے نہیں دیا جاتا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مظلوم ہے، اور لوگوں کو وہ ظلم نظر نہیں آتا جو وہ فلسطین میں کر رہا ہے، جو عورتوں کی بے حرمتی کر رہا ہے، جس طرح بچوں کو ذبح کر رہا ہے. نیٹ پر اپنی آنکھوں سے دیکھو، پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں آدمی کے، اور ایک بڑا گڑھا بنایا ہوا ہے، وہ آدمی پکڑ کے لاتے ہیں ہندوستان کے اندر، اور جس طرح جانور کو ذبح کرتے ہیں اس طرح اس کی گردن پر چھری چلا کے ذبح کر کے اس گہرے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں. اور ایک دو نہیں، پوری لائن لگی ہوئی ہے. آدمی وہ منظر دیکھ ہی نہیں سکتا، برداشت نہیں ہوتا وہ منظر. اور یہ بتاتے ہیں لوگ، مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ادھر سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو دریا آتے ہیں ہندوستان کی طرف سے، اس میں لاشوں کے ٹکڑے آتے ہیں، اس نوجوانوں کو ذبح کر کر کے ٹکڑے کر کر کے دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں. یہ ظلم کی انتہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے، ظلم کو جس قدر زیادہ برداشت کیا جائے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلی ان کی یہ علامت بیان کی کہ یہ حق کو حق کے نام پر باطل پیش کریں گے. دوسری بات یہ کہی کہ یا اہل الکتاب لا لم تلبسون الحق بالباطل. تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کیوں تم باطل کو حق کا لباس پہناتے ہو، لوگوں کے سامنے باطل پیش کرتے ہو حق کے نام پر. یہ پہلی بات ہے جو بتائی گئی کہ یہودی پروپیگنڈا جو ہے وہ اس سے متاثر مت ہونا، اس کی رپورٹوں پر مت اعتبار کرنا، اس کے میڈیا پر اعتبار مت کرنا، اس کے اخبارات، اس کی کتابیں، اس کے رسالے، جو کچھ اس کی طرف سے آ رہا ہے اس ہوشیار باش، یہ تمہیں برباد کر دیں گے. پھر فرمایا کہ ان کے عقائد کے بارے میں پھر بیان کیا قرآن نے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود و نصارہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور وہاں اللہ کی محبوب قوم ہے. عقیدہ ان کا یہ ہے جو دنیا میں خوشحال ہے وہ آخرت میں خوشحال ہے. عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی کرتے رہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں.
ہم اللہ کے محبوب امت ہیں. اور وہ علانیہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 پڑھ کے دیکھ, کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, ہم جہنم میں نہیں جائیں گے بفرض محال چلے گئے تو گنتی کے چند دن. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران کہ یہ بہتان اللہ پر نہ لگاؤ. جہنم کو جو داخل ہو جائے گا جہنم میں, وہ جہنم سے نکل کر کے نہیں آئے گا. اور اس پر اتنا پروپیگنڈا ہے اور اس طرح کی روایات اور حکایات ہیں کہ ہم باہر لگے ہوئے ہیں. اور آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو چاہے کرتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, ہم بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. بفرض محال چلے گئے تو سفارش کے ذریعے, شفاعت کے ذریعے پھر جنت میں نکل کر جنت میں آ جائیں گے. یہ تو عقیدہ یہود کا تھا جس کو رد کر دیا قرآن نے. قرآن مجید نے یہ کہہ کر کے کہ تمہیں تمہارے دین نے دھوکہ دیا وغیرہ دینہم, اور یہ تم افطرا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ پر. اللہ نے تو قرآن میں یہ بات کہیں نہیں بتائی. اور یہ جو تم اپنے بزرگوں کے پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے, یہ تمہارا اپنا منکھٹ عقیدہ ہے. اللہ نے نہیں بیان کیا اس کو. پھر ان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ دیندار لوگ نہیں ہیں, یہ دین پسند لوگ نہیں ہیں. یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا. اور حقیقت ہے جا کے دیکھ لے جو کچھ ہو رہا ہے یورپ کے اندر, یورپ کے شہروں میں. دور جانے کی ضرورت نہیں, آپ تو نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں آپ. ان کے بارے میں فرمایا کہ بالا تجدن احرص الناس علی حیات, یہ دنیا میں جینے کے بڑے حریص ہیں, یہ دولت کے بڑے حریص ہیں. اور اس دولت کے بل بوتے پر آج پوری دنیا کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. یہ بڑے بڑے جو بینک ہیں, یہ بڑے بڑے ورلڈ بینک ہے, IMF وغیرہ جو ہیں, ان کے اندر سب سے زیادہ شیئر یہودیوں کے ہیں. آج پوری دنیا ان کی مقروض ہے. آج تمہاری کوئی حکومت بغیر قرضے کے نہیں چل رہی, اور جتنا قرضہ لے رہے ہیں وہ سارے کا سارا سیاستدان ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن قوم کا حال یہ ہے کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, اسے کچھ خبر نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کی کتاب پڑھو, اس کتاب کی روشنی میں اپنی راہ متعین کرو, اس کتاب کی روشنی میں قوموں کو پہچانو, دشمنان اسلام کو پہچانو. یہ اس بات کی ضرورت ہے, اس بات کی ہے. اور پھر فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا, یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں, جینے کے زیادہ حریص ہیں, دولت کے زیادہ حریص ہیں. جب کوئی شخص دولت کا پجاری بن جاتا ہے وہ اپنی عزت بھی گنوا دیتا ہے, اپنی خودی اور اپنی غیرت بھی گنوا دیتا ہے. وہ ہر شے فروخت کر دیتا ہے پیسے کے لیے. اور قوموں کی بربادی یہیں سے شروع ہوتی ہے. اور پھر یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے بعض چیزیں ایسی ملتی ہیں, طویلیں کر کر کے لوگوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو اور قیامت کے دن کو مانے تو وہ یہودی ہو, وہ عیسائی ہو, وہ مجوسی ہو, وہ صابی ہو, جو اللہ کو اور قیامت کو مانتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. اس طرح کی تفسیریں ملیں گی آپ. کدھر ہے یہ بات؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور یہودیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, اے بنی اسرائیل جو کچھ تمہارے پاس ہے, یعنی اللہ نے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہارے انبیاء کے ذریعے تمہیں دی تھی, اس میں جو تعلیم تھی اسی تعلیم کی تصدیق کرتی. جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے, جو رسول تمہارے پاس آیا ہے, اس کی تصدیق کرو, اس پر ایمان لاؤ, رسول پر ایمان لاؤ. جب تک کوئی شخص رسول پر ایمان نہ لائے وہ سب کچھ مانے بھائی, اللہ کو مانے, فرشتوں کو مانے, قیامت کو مانے, دیگر انبیاء کو بھی مانے, جب تک کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے جنت میں نہیں جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ,
لوگوں رسول کا انکار کر کے پہلے کافر مت بنو. بنی اسرائیل کو کہا مت کافر بنو، رسول کا انکار نہ کرو. رسول کا انکار کرو گے تم جہنم میں جاؤ گے. اور اس کے بعد آگے بڑھو. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک ان کی اور علامت بھی ہے. یہ تو خیر بہت زیادہ پھیل گئی. یہ علامت تو اب اتنی پھیل چکی ہے، یہ عادتیں ایسی بن چکی ہیں کہ مسلم قوم کے اندر بھی ہر دوسرا شخص اس طرح کا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ یہ قانون شکن قوم ہے. قانون شکن قوم ہے. ان کو کسی معاہدے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. یہ اپنے مقصد کے لیے، یہ اپنے فائدے کے لیے ہر وہ کام کر جائیں گے، ہر اس عہد کو توڑ کر پھینک دیں گے جو کسی بھی قوم کے ساتھ انہوں نے کیا ہوگا. اس کی ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ مَنْ بِدِنَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. اے نبی، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر انہیں تم 1 روپیہ دے دو، 1 روپیہ بطور امانت، 1 دینار دے دو بطور امانت، یہ تمہیں واپس نہیں کریں گے جب تک تم ان کی گردن پر سوار نہیں ہو جاؤ. اچھا، اب اس طرح کے لوگوں کو اگر تلاش کرنا ہو تو کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ یہ جو آیت کہہ رہی ہے یہ اس کا نمونے ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں. ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایسے ہیں دنیا کا مال ہڑپ کرنے والے. اور دوسری بات ان کے بارے میں یہ کہی کہ ذالک بانہم، یہ ایسا کرتے کیوں ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ پیسے لے لینے کے باوجود لوگوں کو واپس کیوں نہیں کرتے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ فرمایا ذالک بانہم قالوا علینا فی الامیین سبیلا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر اسرائیلی جو لوگ ہیں، غیر یہودی لوگ جو ہیں، یہودیوں کے سوا جو قومیں ہیں، خاص کر یہ عرب لوگ جو ہیں، ان کا مال لوٹ لینا، ان کا مال مار کھانا جائز ہے ہمارے لیے. یہ قرآن کے الفاظ کہتے ہیں ذالک بانہم قالوا ان علینا فی الامیین سبیلا، کہ ان کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. ایماندار سے بتاؤ، آج اسرائیل کی تاریخ اٹھاؤ، اس کے ہمسایوں کے حالات پڑھو، کوئی قانون کی پابندی کر رہا ہے وہاں؟ کیا کر رہا ہے؟ کیا دنیا جانتی نہیں؟ کتنے معاہدے ہو چکے، کیا کچھ نہیں ہوا. یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر اسرائیلی جو ہیں ان کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. ہم ان کو لوٹ بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، ان کی جائیدادوں پر قبضے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے جائز ہے. اور پھر فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی تعلیم نہیں تھی، حالانکہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے یہ تعلیم ان کو نہیں دی. نہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم تھی، نہ ابراہیم اسحاق کی یہ تعلیم تھی، نہ بعد میں آنے والے انبیاء کی یہ تعلیم تھی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم تھی. اس حوالے سے یہ بات فرمائی گئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لوگوں ہوشیار باش، یہ جتنی ان کی عادتیں ہیں، یہ جو کچھ یہ کرتے ہیں تم بھی کرو. قرآن مجید میں ان کی ایک اور عادت بھی بیان ہوئی ہے. ان کی سازش کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 کے اندر ایک بات بیان ہوئی ہے. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أَنزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ ایک عجیب بات ہے جو بیان ہوئی. یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یعنی یہود و نصارہ،
ایک گیم ان کی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کچھ لوگوں کو ڈپیوٹ کر دیتے ہیں کہ تم مسلمان بن جاؤ، تم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرو، اور اس کے بعد تم مسلمان بننے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ لوگ جن کے اندر تم رہو سہو گے، جن کے ساتھ تمہارا میل ملاپ ہوگا، انہیں متصل کر کے اپنے ساتھ لے آؤ۔ یہ دیکھ لو کیا سازش کہ یعنی ان کا رنگ اختیار کرو، پھر ان کو اپنے رنگ میں رنگ کر واپس لے آؤ۔ ذرا ایماندار سے بتاؤ آج کیا ہو رہا ہے؟ جی ہمارے لوگ جو وہاں جاتے ہیں، آکسفورڈ میں پڑھنے جاتے ہیں، کیمبرج میں پڑھنے جاتے ہیں نا، یہ ہمیں بڑا خوف دلاتے ہیں اپنی ڈگریوں کا، یہ ہمیں بڑا ڈراتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور ایک نئی مخلوق بن گئی، یہ طبقات بن گئے مسلمانوں کے اندر۔ تو وہ جو لوگ ان کے پاس گئے، جن کے پاس وہ لوگ آئے، ان کی تربیت کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ وہ یہ کہ یہ انہی کے رنگ میں رنگے گئے اور انہی جیسے ہو گئے، فرق باقی نہیں رہا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج وہ 100% بات درست ہو چکی ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنًا مِّن قَبْلِكُمْ، تم اپنے سے پہلی قوموں کے نقش قدم پہ چلو گے، بالکل انہی کے راہ چلو گے، انہی کے طور طریقے اپنا لو گے، شبرن شبرن وذراعن ذراعن، یعنی کوئی حالت تمہاری ایسی نہیں ہوگی جو ان سے منفرد ہو، تم وہی ہو جاؤ گے۔ حتی لو دخلوا حجر ضب تبعتموہم، حتیٰ کہ جس گو کے بل میں وہ گھسے تھے تم بھی گھسو گے، جس گو کے بل میں وہ گھسے تھے تم بھی گھسو گے، یعنی کوئی ایک بات ایسی نہیں رہ جائے گی جو ان کی تمہارے اندر نہ آ جائے۔ ایمانداری سے مجھے بتاؤ، سوچو، اس قوم کے لوگوں کو سوچنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم چھوڑ کر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بظاہر تو ہم سب لوگ مسلمان، اور مسلمان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، آزاد ممالک بھی دنیا میں 56 ہیں، طاقت بھی ہر طرح کی موجود ہے، آبادی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی قوم، 1.25 ارب سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی، لیکن پرخاں کے برابر ان کی کوئی حیثیت نہیں، قیمت نہیں۔ اس کی سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ چلیے اقبال سے پوچھئے کیا کہتے ہیں، علامہ صاحب کیا کہتے ہیں، سبب کیا بنا؟ فرماتے ہیں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب ہنر موت، کہتے ہیں اس علم کو ارباب ہنر موت۔ شعر کو سمجھ لیجئے، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس تعلیم کے نتیجے میں عورت ہی نہ رہے، عورت تو نام ہے حیا والی عورت کا، حیادار عورت کا، جو عورت حیادار نہ رہے، جس کا لباس اتر جائے، وہ زن نہ رہے، اس لیے کہتے ہیں جس تعلیم کے اثر سے زن ہوتی ہے نازن، اس تعلیم کو کیا کہتے ہیں؟ اہل علم کیا کہتے ہیں، دانشوروں نے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس علم کو ارباب ہنر موت۔ اس وقت اس قوم کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی ہماری امت کے ساتھ ہوا ہے کہ آکسفورڈ کی ڈگریوں نے، کیمبرج کی ڈگریوں نے ان کو زن کو نازن بنا دیا، مردوں کو نامرد بنا دیا۔ ان لیڈروں کو لیڈر نہیں ہیں، یہ تو دولت کے حریص لوگ ہیں، یہ تو اقتدار کے حریص لوگ ہیں۔ ان سب کے ایک ایک کا حساب کرو، آپ کو نظر آئے گا کہ سب کے سب کی ڈبل نیشنلٹی ہے،
یہ باہر رہتے ہیں، ان کی اولادیں باہر، ان کی جائیدادیں باہر، ان کی ہر چیز باہر. کسی وقت بھی اس ملک پر کوئی آفتاب پڑے گی، یہ اپنا بور یا بستر سب اٹھائیں گے، باہر چلے جائیں. باہر سے ہمارے اوپر صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں یہ لوگ. میرے بھائی ہوش کے ناخص لینے چاہیے اس قوم کو کہ اس وقت یہ جو تحریک چل رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں، ہمارے وزیر مواصلات کہتے ہیں، ہمارے لیڈر کہتے ہیں، اسمبلیوں کے اندر تقریریں ہوتی ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تجزیہ نگار کہتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اب اس تجزیہ نگار سے کو پوچھے کہ اگر تیرے گھر پر ڈاکو آ کر قبضہ کر لیں تو کیا تسلیم کر لو گے؟ ان کا قبضہ جائز ہے. یہ حالت اس قوم کی ہو چکی ہے، اور ہوئی اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم چھوڑ دی، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تعلیم صرف ملاؤں کے لیے ہے. تو تمہیں کس نے یہ بات کہی؟ کیا لینا دینا ہے یہاں ملا کا؟ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم، یہ میرے اور تیرے سب کے لیے یہ تعلیم. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.